آپ نے پلنگ دیا، کرسی دیا، آپ نے گدا دیا، صوفہ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز کے اندر برائی کتنی ہے؟ اچھائی ایک ہے، 5 برائی ہے۔ یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اچھائی ہے کہ بیٹی کو آپ دے رہے ہیں، 5 برائی ہے، میں آپ کو اپنی آنکھ سے اور کرسی سے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی برائی کیا ہے؟ جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ دوسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جہیز چھوٹا نہیں ہوتا، 18 چکا ٹرک بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، دوسری برائی۔ تیسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جو باپ جہیز دیتا ہے وہ دکھا کر کے دیتا ہے، چھپا کر کے نہیں دیتا، وہ دکھا کر کے ادھر دیتا ہے۔ غریبوں کی بیٹیوں پر آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ اور چوتھی خرابی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جہیز پر جس بیٹی کو باپ جہیز دے رہا اس کی نظر نہیں ہے، لڑکے والوں کی نظر ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ کہتا کہ ہم کو پلنگ کشن گنج کا نہیں، سلی گوڑی کا پلنگ چاہیے۔ دے کس کو رہا ہے؟ بیمار کون ہے اور دوا کون پی رہا ہے؟ مدعی سست گواں چست، وہ بیٹی کو دے رہا ہے۔ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ داماد کر رہا ہے۔ بے شرمی سے مطالبہ ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ سنگل مت دیجیے گا، ڈبل ڈبل دیجیے۔ ایک پر آپ کی بیٹی آرام کرے گی، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا۔ ایک جہیز ہے، آپ کہتے ہیں ہم بیٹی کو دے رہے ہیں، 5 برائی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اور جہیز کا نقصان دیکھیے، گھر سے لے کر کے باہر تک کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک لڑکی پر ایک ماں باپ 4 ظلم ڈھاتے۔ سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے گھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹا ہوا ہے، سر بھی اٹھایا، سینہ بھی تانا کہ بیٹے کا باپ بن گیا۔ ابھی سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کا نام سن کر کے سر اٹھایا، سینہ تان کر کے بولتا ہے میں بیٹے کا باپ بن گیا۔ سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا جیسے لگتا ہے کہ مراقبے میں چلا گیا، مکہ مدینہ پہنچ کر کی دم لے گا۔ یہ پہلا ستم ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی اپنا دھن ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی پرایا دھن ہے۔ انصاف سے بتائیے یہ بچہ کس کا ہے؟ اسی باپ کا ہے، اسی ماں کا ہے۔ یہ بیٹی کس کی ہے؟ اسی باپ کی ہے، اسی ماں کی ہے۔ سلوک دیکھیے، کسی کے ساتھ اپنا سلوک ہے، کسی کے ساتھ پرایا سلوک۔ اور اس کے بعد دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ستم۔ بیٹے کو ارریہ سے لے کر کے کہاں تک بھیج دیا؟ پڑھنے کے لیے پٹنہ، پٹنہ سے کہاں تک بھیج دیا؟ بنگلور، بنگلور سے کہاں تک بھیج دیا؟ دبئی۔ اور بیٹی کو کہاں بٹھایا؟ چولہے پر۔ بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تعلیم سے مالا مال کر دیا، بیٹی کو تعلیم سے محروم کر دیا۔ تیسرا ستم۔ چوتھا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اس علاقے کے لوگ بھی کرتے ہیں، جوکی ہو، پلاسی ہو، سکٹی ہو، سارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب حج میں جائیں گے تو بیٹا کو بلائیں گے، بیٹا یہاں بیٹھا، میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، سب تمہارا، یہ میری زمین ہے، وہ میری زمین ہے، میں نے سب کچھ تم کو لکھ دیا، میں حج میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ آؤں گا، میرا جنازہ اٹھے گا، تم اکاؤنٹ کے پیسے کے بھی مالک ہو، زمین کے بھی مالک ہو۔ بیٹی کو پوچھا تک نہیں، چلا گیا، بیٹے کو سب کچھ دے کر کے چلا گیا۔ وہاں سے جب واپس آیا تو کھجور بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو، پانی بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو، ادھر سب کچھ دے چکا بیٹے کو، نہ حج قبول ہوگا نہ جنت کی گارنٹی ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا، ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا۔ تو بیٹے کا باپ کہتا ہے بیٹی کے باپ سے، سمدھی آپ نے نیچے سے تو سب کچھ دے دیا، تھوڑا سا اوپر سے بڑھا دیجیے گا۔ اب اس بیچارے کا سر چکرا گیا کہ نیچے سے گاڑی بھی دے ہی دیا ہے، پیسہ بھی دے ہی دیا ہے، سامان بھی دے دیا، سب کچھ نقد دے دیا، اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بول رہا ہے؟ تو کان میں کہتا ہے کہ سمدھی اوپر سے کیا بڑھائے؟ کہ 100 گاڑی لے کر کے آؤں گا بارات، تیل کا پیسہ بھی دے دیجئے گا، کرایہ بھی دے دیجئے گا، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، اپنا مہمان ہوگا، دوسرے کا دسترخوان ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का छोर सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सुन्नत के मुताबिक बगैर डिमांड के अपने बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, अपना भी निकाह बार बार करेंगे बगैर डिमांड के, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये अपना निकाह बार बार होगा। अच्छा, ये स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा है कि किसने हाथ उठाया, बगल में पिंडाल में औरत को इनकी पता चल गया तो रात में जहर घोल करके खिलाएगी, सीधे महशर में पहुंचा देगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जवानों की तादाद इस जलसे में ज्यादा है, बूढ़ों की तादाद कम है। मैं अपने जवानों को कबूलियत की घड़ी में दुआ देता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तफसील का मौका नहीं है, बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। और मैं जैसे आपका मेहमान हूं उसी तरह मुफ्ती साहब आपके मेहमान हैं। आप जैसे हमको सुन रहे हैं वैसे आपको सुनना पड़ेगा, वरना आप गुनहगार हो जाए। अगर भाग गए हमको सुन करके तो और बड़े गुनहगार हो। इसलिए जिस तरह सुन करके आप मेरा हक अदा कर रहे हैं उसी तरह अपने मेहमान को सुन करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा, उसको तोड़ दीजिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा। क्यों भाई? चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा टाइट हुआ, लेकिन शराब में कौन सी आग है? तो लिखा कि चूल्हे की आग से बढ़ करके शराब के पानी में आग है, वहां अंडा टाइट हो जाता है, यहां अंडा पक जाता है। एक मिसाल, आप खेती हैं, किसान हैं आप, अभी मकई की खेती आ गई है आपकी, जब उसमें पिल्लू लगता है, कीड़ा लगता है, तो आप करते क्या हैं? अररिया से जोकी से दवाई लाते, जहर लाते, उसको आप पानी में घोलते हैं, घोल करके मशीन को पीठ पर लेते, स्प्रे करते, और वो कीड़ा मर जाता है। इतना कड़ा जहर होता है, इतना पावर उसमें होता है कि कीड़ा मर जाता है। कल तजर्बा कीजिए, एक बूंद शराब की डाल दीजिए उस मशीन में और पूरी मशीन को आप पानी से भर दीजिए, पूरी मशीन में सिर्फ पानी ही पानी है, एक बूंद सिर्फ शराब है, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, पूरी मशीन में पानी है, एक बूंद शराब है, और फिर फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 रोज में फूल मुरझा जाएगा। कैसा जहर दारू में है। हाथ छोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाती है तो अतड़ी को इसी तरह तबाह बर्बाद कर देती है। और आदमी अगर शराब से मरता है तो खुदकुशी की मौत होती है। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपको हर नुकसान से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान है, रूह निकल रही है, लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो अपने उस्ताद से कहता है पूरी ताकत लगा रहा हूं कलमा मुंह पर आ रही। तो उस्ताद ने कहा, बेटा कोई गुनाह है जिससे तुमने तौबा नहीं किया है, वो उस गुनाह की नहूसत है कि तुम्हारे मुंह पर कलमा नहीं आ रहा है, पूरी ताकत लगा रहे हो, रूह निकलने वाली है, कलमा नहीं आ रहा, याद करो वो कौन सा गुनाह है। तो कहा, हुजूर मुझे याद आ गया, डॉक्टर के मशवरे पर 1 गिलास साल में 1 बार दारू पीता था कि बीमारी खत्म हो जाएगी, उसी की नहूसत है कि मर रहा हो, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है।
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ 58 54 سب نے ہاتھ اٹھایا، ابھی جوانی میں پہنچا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے دیکھا دیکھی۔ خیر اللہ اس بچے کے بچپن کو بچائے، جوانی تک پہنچائے، علی اور عمر جیسا جوان بنائے، شراب سے بچنے اور بچانے والا بنائے۔ پوری ملت کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس نحوست سے ارریہ، کشن گنج، کٹیہار، پورنیہ سارے ضلع کو اور ضلع کے مسلم نوجوانوں کو اللہ بچائے۔ مچلتی امنگ کہیں سو نہ جائے، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائے، مچلتی امنگ کہیں سو نہ جائے، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائے، کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کو یہ الزام لے لے، نگاہیں ملائے اور ایک جام لے لے، جوانی کے سر کو یہ الزام لے لے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ دایاں بایاں